بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی ہے۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے آتا ہے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کبھی وہ مہیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا ہوتا ہے۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان کو؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے ہیں؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے آتی ہے؟ حیات جاویداں کا نور کیسے ملتا ہے؟ رنگوں کی کائنات کیسے آباد ہوتی ہے؟ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اللہ اکبر، اسی کی شانیں ہیں۔ تو کہا اگر تم غور کرو، تدبر کرو تو تم اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے، اور جس تمہارے ایک رب نے یہ سب کچھ پیدا کیا، تمہارا حق ہے کہ تم اسی کو معبود مانو۔ تمہاری پیشانی، تمہاری جبین نیاز کسی اور کے آگے نہیں جھکنی چاہیے، تمہارا سر جھکے تو مالک کی دہلیز کے اوپر۔